السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بچوں کی تعلیم اور شادی کی نیت سے بچوں کے نام پہ کچھ رقم فکس کر سکتے ہیں بینک میں؟ جواب یہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک مینجمنٹ کے نقطہ نظر سے انتظامی سہولت کے پیش نظر اپنی ایک رقم کو علیحدہ کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو مختص کر دیتے ہیں کہ یہ رقم بچے کی تعلیم کے لیے یا اس کی شادی کے لیے میں نے مخصوص کر دی، یعنی آپ نے اس کے بارے میں نیت یہ کی کہ یہ اس کو میں اس کو بچے کی شادی کے لیے میں استعمال کروں گا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ رقم آپ کی ہے اور جب اس پہ 1 سال گزرے گا آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور بینک میں رقم علیحدہ رکھنے کا مطلب یہ نہ ہو کہ اس پہ کسی ایسی سودی اسکیم میں اس کو رکھوایا جائے جس پہ سود وصول کیا جائے، وہ تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ اپنے پیسوں میں سے یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی اپنے گھر کے جو انتظامات کرتا ہے، خرچے چلاتا ہے، تو اس کے لیے اس کو جب تنخواہ ملے تو وہ ایک رقم الگ رکھ لے کہ یہ فلاں میرے خرچے کے لیے ہے، یہ مثلاً بجلی کا بل پے کرنے کے لیے، گھر کے کرائے کے لیے ہے۔ گھر کا کرایہ ہو سکتا ہے اس میں 6 مہینے بعد دینے، لیکن وہ ہر مہینے اس سے رقم نکال کے ایک طرف رکھتا جائے یا اپنے حساب میں لکھتا جائے کہ یہ رقم استعمال نہیں کرنی کسی اور چیز کے لیے کیونکہ یہ گھر کے کرائے کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر وہ ایک رقم مختص کرتا ہے کہ یہ بچے کی تعلیم کے لیے ہے، اس کی شادی کے لیے ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کے لیے اپنی رقم میں سے ایک حصہ مختص کر دینا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رقم اس بچے کی ملکیت میں چلی گئی، وہ آپ نے اپنے پیسوں میں سے ایک جو حصہ ہے اس کو اس کے لیے مخصوص کر دیا، پیسے آپ ہی کے ہیں۔ اگر وہ رقم آپ کے پاس ہے اور آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی وراثت میں دیگر پیسوں کی طرح وہ بھی تقسیم ہوں گے، کیونکہ آپ نے وہ بچے کو ہبہ نہیں کیے، ہدیہ نہیں کیے۔ اگر ہدیہ کریں اس کے اپنے احکام ہیں، یہاں جو معاملہ ہے رقم مختص کر دینا صرف، اب اگر رقم مخصوص کر دی پیسے آپ ہی کے رہیں گے۔ تو اس میں اس لحاظ سے جس طرح سے ذکر کیا گیا کوئی حرج کی بات نظر نہیں آتی، واللہ اعلم۔